السلام علیکم۔ جہان داستان میں آپ کا خیر مقدم ہے۔ امید ہے کہ آپ خیریت سے ہوں گے۔ آج میں آپ کے لیے روحی کی ڈائری سے کہانی لے کر آیا ہوں، اور کہانی کا نام ہے کمرہ نمبر 117۔ کہانی شروع کرنے سے پہلے اگر آپ نے ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کر دیں اور بیل آئیکن کے بٹن پہ کلک کر دیں۔ تو شروع کرتے ہیں روحی کی ڈائری سے کہانی کمرہ نمبر 117۔ ڈاکٹر گار ہسپتال سے لوٹا تو اس کے چہرے سے عجب تفکر اور پریشانی ہویدا ہو رہی تھی۔ ویسے وہ اب کئی دنوں سے چند غیر معمولی اور عجیب و غریب پریشانیوں کا شکار ہو رہا تھا۔ اس کے ساتھ ہسپتال میں چند ناقابل فہم واقعات پیش آ رہے تھے۔ میں جس شام کا ذکر کر رہی ہوں، اس شام جب وہ ہسپتال سے لوٹا تو اس کے چہرے پر ہوائیاں اڑ رہی تھیں۔ اس شام اتفاق سے میں خوش تھی، اس لیے کہ آدمی کو اور خصوصاً مجھے خالص خوشی کا احساس شاذ و نادر ہی ہوتا ہے۔ جس مخلوق کو شعوری طور پر ماضی کا دکھ اور مستقبل کے اندیشوں کا مسلسل احساس دیا گیا ہو، وہ بلا خوش کیسے رہ سکتا ہے؟ حیوانوں میں انسان ہی ایک ایسا حیوان ہے جسے قدرت نے ماضی و مستقبل کے خطرات و اندیشوں کے یہ احساسات ودیعت کیے ہیں۔ چنانچہ اس شام ڈاکٹر گار متفکر چہرہ لیے میرے پاس آیا تو مجھے بہت ناگوار گزرا۔ اس نے آتے ہی اپنا کوٹ اتار کر کرسی کی پشت پر ڈال دیا اور بیٹھ گیا۔ پھر بولا، روحی، زناش سے کہو مجھے فوراً گرم گرم چائے کی ایک پیالی لا دے۔ میں نے پوچھا، یہ کیسے ہو رہے ہیں آپ ڈاکٹر گار؟ آج کیا کوئی نیا حادثہ گزرا ہے جو آپ اس قدر پریشان ہو رہے ہیں؟ کچھ نہ پوچھو روحی، وہ مایوس اور انتہائی تھکے ہوئے لہجے میں کہنے لگا۔ یہ جب سے ہمارا یادگار ہسپتال بنا ہے، حادثے ہی حادثے ہو رہے ہیں۔ جانے اس ہسپتال کا کمرہ نمبر 117 کس نحس گڑی تعمیر ہوا تھا کہ آج تک کوئی مریض وہاں سے زندہ نہیں نکلا۔ میں نے اپنی پرانی حبشن خادمہ زناش سے جلدی چائے لانے کے لیے کہا، پھر ڈاکٹر گار کی طرف مڑ کر کہا، ایک سائنسی اور طبی آدمی ہوتے ہوئے آپ چیزوں کو نحس کہتے ہیں؟ ایک ٹھنڈا سانس لے کر کہنے لگے، حالات اور واقعات آدمی کے خیالات پر حاوی ہوتے ہیں روحی۔ 20 دن ہوئے ایک لڑکے کے گلے کا آپریشن ہوا تھا۔ یہ میرا کیس نہ تھا، سرجن ہارون کا کیس تھا۔ بہت معمولی، ایسے آپریشن دن میں 20 ہوتے ہیں۔ لڑکا گھر جانے والا تھا، مگر وقت پر اس کے عزیز اسے لینے نہیں آئے تو ڈاکٹر ہارون نے کمرہ نمبر 107 خالی دیکھ کر نرس سے کہا، تب وقت یہ کہ اس کے عزیز آئیں، لڑکے کو اس کمرے میں لٹا دو۔ پھر میں نے پوچھا۔ نرس نے اسے 4 پائی پر لٹا دیا۔ تھوڑی ہی دیر بعد لڑکے نے کروٹ بدل کر ایک چیخ ماری اور نرس سے کہنے لگا، مجھے گھٹن ہو رہی ہے، میرا سانس رک رہا ہے۔ نرس نے دروازے دریچے کھول دیے، پنکھا تیزی سے چلا دیا، مگر ہمارے تعجب کی انتہا نہ رہی جب 10 منٹ بعد نرس نے اس بھلے چنگے لڑکے کی موت کی اطلاع دی۔ آپریشن کامیاب ہوا تھا؟ میں نے قدرے بے چین ہو کر پوچھا۔ ہاں، ڈاکٹر کہنے لگا، آپریشن ہی کیا تھا، بس ٹانسلز کے غدود نکالنے تھے، اور ڈاکٹر ہارون اس قسم کے آپریشن میں بہت مشہور ہیں۔ وہ اور میں کمرے میں بیٹھے چائے نوشی اور خوش گپیوں میں مصروف تھے کہ نرس نے لڑکے کی موت کی اطلاع دی۔ ڈاکٹر ہارون تو ششدر ہی رہ گئے، نہ ان کی اور نہ میری سمجھ میں اس کی موت کی وجہ آئی۔ بظاہر ایسی کوئی بات ہی نہ تھی۔ ڈاکٹر گار کا چہرہ فق سا ہو رہا تھا۔ کمرے میں حنا کے عطر بیز پھولوں کی نگہتیں آوارہ تھیں، اور باہر جاتی خزاں کی اشیائے زرد رنگ کی شام کے سائے شاہ بلوط کی ٹہنیوں پر جلوہ فگن تھے۔ مگر ڈاکٹر گار اور میں ان سب سے بے خبر اپنے خیالات میں غلطاؤں پیچاں تھے۔ زناش چائے کی کشتی لے آئی تھی۔ وہ ڈاکٹر گار سے بہت بے تکلف تھی۔ کشتی اس کے آگے رکھ کر کہنے لگی، ڈاکٹر گار، آپ گہری سوچ میں مبتلا ہیں، خیریت تو ہے؟ میں چائے لے آئی ہوں اور آپ کو خبر تک نہ ہوئی؟ یہ کہہ کر وہ استفساریہ نظروں سے ڈاکٹر کو 2 لمحے دیکھتی رہی، پھر کوئی جواب نہ پا کر باہر چلی گئی۔ چائے بناتے ہوئے تھوڑی دیر بعد میں نے کہا، اس سے پہلے بھی آپ نے کچھ ایسا ہی واقعہ سنایا تھا؟ ڈاکٹر گار افسردہ لہجے میں کہنے لگے، ہاں، ایک زچہ کا، وہ گائناکالوجسٹ ڈاکٹر احمد کا کیس تھا۔ لیبر روم میں وہ بالکل تندرست تھی، اس کی زچگی بھی بہت نارمل تھی۔ اس کے ہاں گلگوتھنا سا بچہ پیدا ہوا، کوئی پیچیدگی نہ تھی۔ ڈاکٹر اور مریضہ دونوں مطمئن تھے۔ زچگی کے بعد اسے کمرہ نمبر 107 میں بھجوا دیا گیا، کیونکہ یہی اس کے لیے محسوس کیا گیا تھا۔ تمام شام اس کے رشتہ دار اسے مبارکباد دینے آتے رہے، مگر آدھی رات کو عورت نے کراہنا اور چیخنا شروع کر دیا۔ وہ کہہ رہی تھی کوئی زور سے اس کا گلا دبا رہا ہے اور دم گھٹ رہا ہے۔ فوراً اس کے دل کا معائنہ کیا گیا۔
ہر چیز معمول پر تھی، لیکن صبح وہ اور اس کا بچہ مردہ پائے گئے۔ خدا کی پناہ، میں حیرت زدہ ہو کر بولی، آپ عجیب قصے سنا رہے ہیں۔ عجیب سے بھی نرالے روحی، ڈاکٹر نے دھیمے لہجے میں کہا، پھر بولا، عقل چکرا گئی ہے۔ 3 ایسے واقعات میرے مریضوں پر اور کئی اس سے زیادہ دوسرے ڈاکٹروں کے کیسوں پر گزر چکے ہیں۔ ہم ڈاکٹر لوگ سائنسی پس منظر میں سوچنے کے عادی ہوتے ہیں، مگر اس معمے کو حل کرنے کا کوئی طریق سمجھ میں نہیں آیا تھا، اور ممکن ہے کچھ عرصے بعد آپ لوگ بھی اسے مافوق الفطرت واقعات سمجھنے پر مجبور ہو جائیں۔ نہیں، ڈاکٹر نے کہا، ایسا تو نہیں ہوگا۔ تم بتاؤ، تمہاری سمجھ میں کیا آ رہا ہے؟ ہاک، میں نے کہا، میں بھی نہیں سمجھ سکی۔ ہاں، کہیں ایسا تو نہیں کہ وہاں کوئی تیزابی زہریلی گیس نکلتی ہو؟ اس کی بھی تحقیق ہو چکی ہے، کسی پر کوئی ناگوار علامت ظاہر نہیں ہوئی۔ بس عجب ماجرا ہے کہ مریض چارپائی پر لیٹنے کے چند ہی منٹوں بعد چیخنے اور کراہنے لگتا ہے اور جلد ہی ختم ہو جاتا ہے۔ آپ کسی مریض کو وہاں بھیجتے کیوں ہیں؟ میں نے سوال کیا۔ ڈاکٹر گار اب پہلے سے بھی زیادہ تھکا ہوا اور مزمحل نظر آ رہا تھا۔ بولا، یہی تو مشکل ہے کہ ہسپتال میں مریضوں کو بروقت کمرے نہیں ملتے۔ اکثر نمبر 117 والا کمرہ خالی رہتا ہے، لہٰذا ہم اسے وہاں بھیج دیتے ہیں، لیکن کبھی کوئی مریض وہاں سے زندہ اور سلامت نہیں نکلا۔ ایسے مریض بھی ختم ہو گئے جو تندرست ہو چکے تھے۔ اس ہلاکت آفری معمہ کی اب از سر نو جانچ پڑتال ہو رہی ہے۔ اگر اخباروں میں خبر آ گئی تو ہمارا یاد رکھنا ہسپتال بدنام ہو جائے گا۔ یہ کہتے ہوئے اس نے پیالی واپس تشتری میں رکھ دی، پھر بولا، آج کل عجیب واقعات کا سلسلہ چلا ہے روحی۔ ادھر کمرہ نمبر 117 معمہ بنا ہوا ہے، ادھر کئی دنوں سے میرے پاس علاج کے لیے ایک عورت آنے لگی ہے۔ ایمان کی بات ہے، میں باوجود 1000 کوشش کے اس کے مرض کی قطعی تشخیص نہ کر سکا۔ پھر میں نے دوسرے ڈاکٹروں سے رائے لی، وہ بھی ناکام رہے۔ مرض کیا ہے؟ میں مجسم شوق بن کر پوچھنے لگی۔ ڈاکٹر گار بولا، یہی تو معمہ ہے۔ پہلے تو میں نے اسے جوڑوں کے درد کی مریضہ سمجھا، تیز سے تیز دوائیں دی، مگر مرض بڑھتا ہی گیا۔ وہ خود کیا کہتی ہے؟ میں نے اور اشتیاق سے پوچھا۔ وہ خود، ڈاکٹر غار غم زدہ ہو کر بولا، اس کی ہر بات ہماری تشخیص کو پیچیدہ بنا دیتی ہے۔ اچھی خاصی باتیں کرتے ہوئے اچانک چلا اٹھتی ہے کہ سارا بدن جل رہا ہے، کبھی کہتی ہے ہائے ہائے، کروٹیں بدل رہا ہے۔ اس کی ہر کروٹ میرے سینے پر محسوس ہوتی ہے، اسے وہاں سے نکالو نکالو۔ میں بولی، پھر تو وہ جنون میں مبتلا ہے۔ نہیں، ڈاکٹر گار نے کہا، جنونی بھی نہیں ہے، بڑی عقل کی باتیں کرتی ہے، مگر جب حملہ ہوتا ہے تو بکنے لگتی ہے کہ دیکھو دیکھو، مریض چارپائی پر ہلا، اب وہ کروٹیں بدل رہا ہے، میں اسے اپنے جسم پر محسوس کرتی ہوں۔ سریخن دیوانی ہے ڈاکٹر، میں نے وثوق سے کہا۔ میرا جملہ ختم بھی نہ ہوا تھا کہ میری بوڑھی حبشن خادمہ اندر داخل ہوئی۔ ڈاکٹر گار، آپ سے ملنے ایک عورت آئی ہے۔ کوئی مریضہ؟ ڈاکٹر گار نے تھکے ہوئے انداز سے پوچھا۔ مریضہ تو نہیں لگتی، زناش نے کہا، وہ کہتی ہے آپ سے ایک ضروری بات کرنی ہے۔ پہلے وقت مقرر کر لیں پھر آئے، ڈاکٹر نے کہا۔ یہ کہہ کر وہ اٹھ کر کھڑا ہوا، اپنے کمرے میں جانے ہی والا تھا کہ زناش واپس آ گئی۔ کہنے لگی، ڈاکٹر گار، وہ واپس جانے پر تیار نہیں اور ملنا چاہتی ہے۔ کہتی کیا ہے؟ ڈاکٹر گار کمرے میں جاتے جاتے پوچھنے لگا۔ وہ کہتی ہے، زناش کہنے لگی، ڈاکٹر اسے وقت نہیں دیتے، ٹال دیتے ہیں۔ عجیب بات ہے، میں نے کہا۔ اوہ، سمجھ گیا، ڈاکٹر گار نے کہا، وہی عورت ہوگی جس کا میں نے تم سے ذکر کیا تھا۔ واقعی اب کوئی ڈاکٹر اسے منہ نہیں لگاتا، اس کے مرض کی علامات اور اس سلسلے میں اس کی بکواس سننے کا کسی ڈاکٹر کے پاس وقت نہیں۔ نیورستھینیا کی مریضہ معلوم ہوتی ہے، بلکہ سائیکوتھینیا کی۔ نیورستھینیا سے مرض بڑھتے بڑھتے مالی حولیہ تک جا پہنچتا ہے، میں نے کہا۔ ڈاکٹر گار کہنے لگا، اس قسم کے مریض بہت تنگ کرتے ہیں، ان پر وقت اور محنت صرف ہوتی ہے۔ تو میں مل لوں اس سے؟ میں نے پوچھا۔ ہاں ہاں ضرور، ڈاکٹر گار نے کہا، تمہیں اس موضوع سے دلچسپی ہے؟ یہ کہہ کر وہ اپنے کمرے میں چلا گیا۔ ڈاکٹر کے جاتے ہی ایک عورت اندر داخل ہوئی، چہرے پر شدید اضمحلال اور اضطراری کیفیت طاری تھی۔ آتے ہی کہنے لگی، میں فوراً ڈاکٹر گار سے ملنا چاہتی ہوں، وہ یہاں ہیں؟ مجھے معلوم ہوا ہے ہسپتال سے وہ گھر آئے ہیں۔ اسے دیکھتے ہی مجھے یقین ہو گیا وہ سائیکوستھینیا اور مالی خولیہ کی مریضہ ہے۔ اس سلسلہ میں میرا مطالعہ وسیع تھا، لہٰذا میں نے فوراً اپنے آپ کو حالات میں ڈالا اور ذرا مسکرا کر بولی، خوش آمدید، جس قسم کی تکلیف میں آپ مبتلا ہیں اس سلسلے میں میں کچھ مدد کر سکتی ہوں؟ عورت نے بے توجہی سے کہا، اس کے متعلق ہمارا یادگار ہسپتال کا کوئی ڈاکٹر بھی مجھ سے بات نہیں کرتا، اب تم سے کیا کہوں؟ وہ اور قسم کے معالج ہیں، آپ مجھ سے ضرور کہیے۔ آپ تھوڑی دیر کے لیے اس کاؤچ پر آرام سے لیٹ جائیے، پھر جو کچھ ذہن میں آئے کہتی جائیے۔ آپ کی تکلیف کیا ہے؟
میری تکلیف یہ ہے حمیرہ یادگار ہسپتال کے کمرہ نمبر 107 میں جب بھی کوئی مریض اپنی چارپائی پر ہلتا یا کروٹ لیتا ہے تو میں جہاں کہیں بھی ہوں میری چیخیں نکل جاتی ہیں۔ اس نے نہایت دکھ سے کہا، مگر کیوں؟ میں نے کہا۔ کہنے لگی، اس لیے کہ اس کی کروٹیں میرے سینے میں ناقابل برداشت ٹیس پیدا کر دیتی ہیں۔ میں سخت حیرت سے پوچھنے لگی، مگر ایسا کیوں ہوتا ہے؟ حمیرہ یادگار ہسپتال کے کمرہ نمبر 117 سے آپ کا کیا تعلق ہے؟ بہت گہرا ہے، لیکن اگر میں اس کی وجہ بتاؤں تو آپ یقین نہیں کریں گی۔ کوئی بھی یقین نہیں کر رہا اور سب مجھے دیوانہ سمجھتے ہیں۔ میں پر اشتیاق لہجے میں کہنے لگی، وجہ بتائیے، شاید میں یقین کر لوں اور آپ کی کچھ مدد بھی کر سکوں۔ میں وہاں گڑی ہوئی ہوں، اس نے بآواز بلند نہایت وثوق کے لہجے میں کہا۔ میں وہاں گڑی ہوئی ہوں۔ میں ششدر رہ گئی۔ اب مجھے بھی کچھ شبہ ہو چلا کہ یہ عورت پاگل ہے۔ میری خاموشی کو محسوس کر کے کہنے لگی، دیکھا، میں نہ کہتی تھی کہ تم بھی مجھے پاگل سمجھو گی۔ میں بولی، آپ وہاں گڑی ہوئی ہیں تو اس وقت یہاں کیسے بیٹھی ہیں؟ اسی بات کو تو لوگ نہیں سمجھتے۔ گیا ہوا واپس بھی آتا ہے بی بی۔ یہ اب کا واقعہ نہیں ہے، 300 سال ہو گئے۔ 300 سال؟ میں حیرت زدہ ہو کر پوچھنے لگی۔ ہاں، 300 سال پہلے ایک شخص نے مجھے قتل کر کے وہاں دفنا دیا تھا۔ وہ شخص میرا سفاک شوہر تھا۔ وہ بڑا بد مزاج تھا۔ کسی بات پر جھگڑا ہو گیا تو اس نے نہایت بے دردی سے مجھے قتل کر دیا اور وہاں دفن کر دیا جہاں کمرہ نمبر 117 بنا ہوا ہے۔ میں پریشان ہو کر کہنے لگی، مگر جو کچھ آپ کہہ رہی ہیں اس کا ثبوت کیا ہے؟ بغیر ثبوت کے کوئی بھی آپ کی رام کہانی سن کر آپ کو پاگل ہی کہے گا۔ اس کا ثبوت میں آپ کو دے سکتی ہوں بی بی۔ وہ اٹھ کر بیٹھنے لگی۔ میں نے کہا، آپ آرام سے لیٹی رہیے اور ثبوت کے سلسلے میں کچھ اور کہیے۔ کہنے لگی، میں نے خود کہا تھا کہ میں ثبوت پیش کر سکتی ہوں، مگر حمیرہ یادگار ہسپتال کے لوگ اس ثبوت کا عینی مشاہدہ کرنے سے انکار کرتے ہیں۔ آخر کیا ثبوت ہے؟ ثبوت آپ کو اس وقت ملے گا جب کمرہ نمبر 117 کی کھدائی کی جائے۔ یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ پھر تو آپ لوگوں کو میری باتوں کا ثبوت نہ مل سکے گا۔ کمرہ نمبر 117 کی زمین میں میری ہڈیاں، میرے بال، میرے دانت دفن ہیں۔ چلیے اٹھیے، ثبوت مانگتی ہیں تو ابھی چلیے اور کھدائی کا کام شروع کروا دیجیے۔ آپ نے پہلے بھی یہ بات کسی سے کہی؟ میں نے انتہائی پریشان ہو کر پوچھا۔ اسی بات پر تو ڈاکٹروں نے مجھے پاگل قرار دیا، حالانکہ نہ میں دیوانی ہوں نہ خبتی، تم سی باہوش ہوں اور سخت تکلیف میں مبتلا۔ کھدائی کا نام سن کر حمیرہ یادگار ہسپتال والوں نے سخت احتجاج کیا۔ ڈاکٹروں نے بھی ان کی طرفداری کی۔ اس کے باوجود وہ ہر وقت مجھ سے ثبوت مانگتے ہیں۔ میں نے ان سے یہی کہا کہ آپ لوگ ثبوت چاہتے ہیں تو اس جگہ کی کھدائی کر کے میری ہڈیاں، میرے بال، میرے دانت وہاں سے نکالیے۔ ثبوت جب ہی ملے گا جب اس کی کھدائی ہوگی۔ میں نے ان سے با اصرار یہ بھی کئی دفعہ کہا کہ اگر کھدائی نہیں ہو سکتی تو آپ لوگ کم از کم یہ تو کر سکتے ہیں کہ کمرہ نمبر 117 ہمیشہ کے لیے مقفل کر دیں، مگر میری وہاں کوئی سنتا ہی نہیں۔ یہ قصہ تو بہت عجیب ہے، میرے منہ سے نکلا۔ اس نے برا مان کر کہا، یہ قصہ نہیں ہے۔ جب ہسپتال بن رہا تھا تو میں وہاں سے کئی دفعہ اتفاقاً گزری۔ مجھے یوں محسوس ہوا کہ یہ جگہ بہت پرانی اور میری دیکھی ہوئی ہے۔ مجھے بار بار احساس ہوتا تھا کہ میں یہاں پہلے رہ چکی ہوں اور یہ میری پرانی قیام گاہ ہے۔ دراصل میں وہاں دفن کی گئی ہوں۔ اس بات کو گزرے آج 300 برس گزر چکے ہیں۔ 300 سال؟ یہ آپ کیا کہہ رہی ہیں؟ آپ اس وقت زندہ یہاں بیٹھی ہیں، پھر 300 سال کیسے گزر گئے؟ میں ان 300 سالوں میں کئی دفعہ اس دنیا میں آئی اور یہاں سے رخصت ہوئی ہوں۔ یہ سن کر میں بوکھلا گئی۔ بولی، یہ بات تو عقل قبول نہیں کرتی۔ وہ برا مان گئی۔ جب آپ کی عقل میری باتوں پر یقین نہیں کرتی تو آپ ثبوت کیوں مانگتی ہیں؟ حمیرہ ہسپتال کے مقام پر 300 سال پہلے کوئی چیز آج موجود نہیں، کوئی درخت بھی نہیں، وہ جھیل بھی نہیں جہاں میں بال دھویا کرتی تھی۔ وقت کے پہیوں نے بہت کچھ رون دیا، مگر میری ہڈیاں اس زمین کے نیچے اب تک جوں کی توں پڑی ہوئی ہیں۔ یہ کہہ کر وہ رونے لگی۔ میں نے اس کا سارا انٹرویو حیرت کے عالم میں ایک کاغذ پر لکھ لیا۔ دوسرے دن اس عجیب و غریب ملاقات کا حال اخبارات نے شائع کیا۔ اخبارات میں چھپتے ہی لوگوں کا ایک ہجوم اخبارات کے دفتروں میں گھس پڑا۔ لوگ کہتے تھے کہ حمیرہ یادگار ہسپتال کے کمرہ نمبر 117 کی کھدائی ضرور ہونی چاہیے۔ ادھر حمیرہ یادگار ہسپتال کے بانی اور وہاں کے معالج کسی طرح اس بات پر رضامند نہیں ہوتے تھے کہ ایک عورت کی محض غلط بیانی اور اوہام پرستی کے باعث کمرہ نمبر 117 کی خام خواہ کھدائی کی جائے۔ بلا آخر لوگوں کا اصرار اور شوق اس حد پر جا پہنچا کہ بعض صاحب اقتدار لوگوں نے اس کی کھدائی کے اخراجات خود ادا کرنے کا ذمہ لیا اور کھدائی کا کام شروع ہو گیا۔
تمام دن لوگوں کا ایک ازدحام وہاں موجود ہوتا تھا۔ ان میں تعلیم یافتہ لوگ بھی تھے، جوہلا بھی، غریب بھی اور امیر بھی، حتیٰ کہ بعض معالج بھی اب دن میں کئی مرتبہ ادھر کا چکر لگا جاتے تھے۔ 2 دن کھدائی کا کام بڑی تیزی سے جاری رہا، مگر جوں کھدائی ہوتی گئی وہاں سوائے مٹی کے اور کچھ نہ نکلا، جس پر لوگ مایوس ہونے لگے۔ آخر ایک دن لوگوں کے ہجوم نے ایک مزدور کی آواز سنی جو زمین کی گہرائی میں سے آ رہی تھی۔ نکل آیا، نکل آیا۔ کیا نکل آیا؟ لوگ ایک دوسرے سے پوچھنے لگے اور نیچے جا کر دیکھنا شروع کر دیا۔ لوگ ایک دوسرے کو دھکے دے کر ہٹا رہے تھے اور نیچے دھکیلنے کی کوشش کر رہے تھے۔ پولیس کی امداد سے سب کو ہٹانا پڑا اور ایک پولیس انسپیکٹر سیڑھی لگا کر بمشکل نیچے اترا۔ تھوڑی دیر میں اس نے یہ انکشاف کیا کہ گہرائی میں واقعی انسانی ہڈیاں پڑی ہوئی ہیں۔ انہیں بمشکل اکٹھا کر کے اوپر لایا گیا۔ معالج حضرات خوردبینوں سے ہڈیوں کی جانچ پڑتال میں لگ گئے۔ آخر طبی تحقیق کے بعد ایک موہوم سا فیصلہ صادر کیا کہ یہ عورت کی ہڈیاں ہیں اور بہت پرانی ہیں۔ میرے بال، میرے دانت بھی وہاں ہوں گے، عورت نے چلانا شروع کیا۔ پھر کہنے لگی، میں کہتی تھی کہ میں یہاں دفن ہوں۔ 300 سال ہوئے، میرے میاں نے مجھے قتل کر کے یہاں دفنا دیا تھا۔ میرے خون ناحق کا بہت چرچا ہوا تھا۔ جہاں سے یہ ہڈیاں نکلی ہیں وہ ہمارا باورچی خانہ تھا۔ مجھے قتل کر کے اینٹوں کے چولہے کے نیچے دبا دیا گیا تھا، یہاں جس کے اوپر اب 300 سال بعد کمرہ نمبر 117 تعمیر کیا گیا ہے۔ جب بھی کوئی مریض اس جگہ اپنی چارپائی پر ہلتا ہے یا کروٹ لیتا ہے تو یوں لگتا ہے جیسے میرے سینے میں گھونسے مارے جا رہے ہوں۔ یہ واقعات اور حالات دیکھ کر لوگوں پر دہشت طاری ہو گئی۔ کچھ لوگ تو وہاں سے فوراً ہٹ گئے۔ بعض باہمت لوگوں نے عورت سے پوچھنا شروع کیا، تم بدرو ہو؟ یہ سن کر ایک ادھیڑ عمر کا آدمی سامنے آیا، کہنے لگا، نہیں، یہ کوئی بدرو نہیں ہے، میری بیوی ہے۔ ہماری شادی کو 25 سال گزر گئے ہیں۔ وہ اس اسنا میں کئی دفعہ اپنے قتل ہونے کا قصہ مجھے سناتی رہی، مگر میں اسے محض بکواس سمجھتا رہا۔ لیکن جس دن سے ہمیرا یادگار ہسپتال کا یہ کمرہ تعمیر ہوا وہ ہر وقت بے چین سی رہنے لگی۔ اس ہجوم میں اور ڈاکٹر گار ایک کونے میں حیران و پریشان کھڑے تھے۔ میں نے ڈاکٹر گار سے کہا، ڈاکٹر گار، یہ نہ نیورستھینیا کا کیس ہے نہ سائیکوتھینیا کا، بلکہ اس سے تو آوا گون کا خیال آتا ہے، دوسرے جنم کا۔ ڈاکٹر گار بونچکا کھڑا تھا، ہاتھ مل کر کہنے لگا، آوا گون کا؟ دوسرے جنم کا؟ میں بولی، مجھے نہیں معلوم، مجھے اس کے متعلق کچھ علم نہیں، مگر عجب نقشہ ہے نقاش ازل کی کچھ طبیعت کا، بناتا ہے مٹاتا ہے، مٹاتا ہے بناتا ہے۔ یہ کہانی آپ کو کیسی لگی؟ کہانی پسند آئے تو لائک ضرور کیجیے گا۔ ہمارے چینل کو سبسکرائب کر دیں اور بیل آئیکن کے بٹن پہ کلک کر دیں۔ شکریہ۔